دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی؟ اصل مسجد اقصی کی حقیقت کیا ہے؟ مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد اقصی کو بیت المقدس قبلہ اول کہا جاتا ہے، قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ آخر اس کی فضیلت کیا ہے؟ معراج کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے تشریف لے گئے۔ ایسے کئی سوالات، ایسے کئی ساری چیزیں، اور آج کے دور میں جو مسجد اقصی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، سارے ایمان والے لوگ، سارے مسلمان اس بات سے میں سمجھتا ہوں بے چین اور دل تڑپ اٹھا ہے کہ یا اللہ پھر سے وہ ابابیل بھیج دے، جب تو نے ابابیل کو بھیج کر تیرے گھر خانے کعبہ کی حفاظت کی تھی، اللہ پھر سے وہ ابابیل بھیج دے کہ مسجد اقصی کی پھر حفاظت ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہوں گے۔ ناظرین، میں وقت کو ضائع کیے بغیر اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے پھر ایک مرتبہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف شخصیت، میرے اور آپ تمام کے من پسندیدہ عالم دین مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاعتی صاحب، امام و خطیب مسجد عثمانیہ کنگ کوٹی حیدرآباد۔ ہم سب سے پہلے حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے پروگراموں کو ابتدائی سے سراہا ہے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ اب وقت تو چلا ہے پروگرام کے طرف رخ کرنے کا۔ مفتی صاحب، یہ ایک ایسا وقت چل رہا ہے کہ مسجد اقصی پکار رہی ہے، فلسطین کے مسلمان پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں۔ کوئی پوچھے تو آخر میں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے میری اس سرزمین پر عمر، آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے۔ ایسے کئی دلوں میں لوگوں کے جذبات بھڑک رہے ہیں کہ آخر مسجد اقصی، آخر یہ ہو کیا رہا ہے مسجد اقصی کے ساتھ؟ مسجد اقصی کے دامن میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آخر چل کیا رہا ہے؟ میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہم حضرات کو، آپ ہمارے قارئین کو، مجھ جیسے کئی ایسے نوجوان ہیں جو مسجد اقصی کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہم تمام کو مسجد اقصی کی تاریخ اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم پھر آگے کے سوالات کو آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، وقال اللہ تبارک وتعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وقال الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناهما وقومهما الى آخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، فلسطین اور مسجد اقصی کے متعلق سوال آیا ہے کہ کیا اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 جگہ فلسطین اور مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا۔ ہمیں تو صرف وہ آیت معلوم ہے، علماء کرام سے ہٹ کے عوام الناس اور نوجوانان مسلمان میں جو اسراء کے موقع پر، معراج کے موقع پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، لیکن اور بھی جگہوں پہ قرآن کریم مسجد اقصی کا تذکرہ فرماتا ہے اور اس سرزمین مقدس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ بات میں نے قرآن کریم سے مسجد اقصی کی فضیلت کے عنوان پر چھیڑا ہے کہ جہاں کہیں سرزمین مقدس اور سرزمین فلسطین کا تذکرہ قرآن چھیڑتا ہے، واقعتاً وہاں پر کہیں بھی آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے یا تو وہ قرآن کریم کی تقدیس، مسجد اقصی کی تقدس کی بات کرتا ہے یا پھر برکت کی بات کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے سنائی۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بیت المقدس سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس ہم پہنچ گئے، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کی تقدیس، اس کی تکریم، اس کی برکتیں، اس کا محترم ہونا اور اس کا مکرم ہونا ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کا جتنا حصہ ہے، جتنا ایریا ہے، وہ سارے حصے کو ہم نے سرسبز و شادابی عطا فرمائی اور برکتیں عطا فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے دوسری جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ شہر بابل سے نکلیں، عراق سے، اور مسجد اقصی فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو جب یہ چچا اور بھتیجے دونوں ہجرت کر رہے تھے، قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، یا اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جا اور وہ سلام، اس کے بعد قرآن کریم آگے تذکرہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی اور عراق سے فلسطین کی طرف بھیجا، وہاں پر ہم نے اس سرزمین کو برکت والا رکھ دیا۔ اور کیا فرمایا؟ للعالمین فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے للعالمین، کہ ہم نے صرف برکتیں وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ سرزمین فلسطین اور سرزمین مقدس اور بیت المقدس کی اس سرزمین کے ٹکڑے کو ہم نے سارے عالم والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے برکتی بنا دیا، ساری دنیا والوں کے لیے۔ اب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا برکت اس میں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف 3 جگہیں ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر عبادت کی غرض سے انسان سفر کر سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے بیت اللہ شریف ہے، مکۃ المکرمہ، پھر مسجد نبوی ہے، تیسرا وہ درجہ ہے جس کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ مسجد اقصی کی طرف عبادت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے ان تینوں جگہوں پہ، باقی کہیں اور عبادت کی غرض سے اور کچھ عبادت کی غرض سے انسان سفر نہیں کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس مسجد یہاں پر جو علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں ساری عالم کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے، اور اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی فضیلت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بیت المقدس کی طرف جاؤ اور وہاں کے لوگوں کی مدد کرو، اگر یہ تمہارے بس میں نہ ہو، یہ تمہارے بس میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم وہاں پر کے چراغوں میں آگ جلتی رہے، اس کے لیے تم تیل وہاں پر بھیجتے رہا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چراغوں کے لیے تیل یہاں سے بھیجتے رہا کرو تاکہ وہاں کے چراغ جلتے رہیں اور وہ سرزمین مقدس روشن رہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے وہاں پر بڑی برکتیں ہیں، وہاں کے لوگوں کی مدد میں ہمارے لیے بڑی برکتیں ہیں، وہاں کا سفر اگر مقدر میں ہو تو وہاں پر جانا ہمارے لیے بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اور کئی جگہوں پر، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ تیسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرما دی اور قوم قبطیوں سے انہیں نجات عطا فرما دی، سمندر سے پار لگا دیا اور انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو وہ لوگ نہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا وہاں پر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں، ہم وہاں سے نہیں دیکھیں گے۔ قوم عمالقہ وہاں پر اس وقت اس زمانے میں موجود تھی۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ میں انہیں بھٹکنے کا موقع دے دیا، وہ 40 سال تک اس میں رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت قرآن کریم کی بتا رہی یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم۔ یہاں پر قرآن فرماتا ہے جہاں پر مسجد اقصی کا تذکرہ ہے الذی بارکنا حولہ مقدسۃ التي، کیا فرمایا؟ اس بستی میں اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے مقدس بنا دیا، جس کو بابرکت بنا دیا، جس کے ارد گرد برکتوں کو پھیلا دیا۔ تو ان قرآن کریم کی صرف 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تذکرہ فرمائی، ان 3 آیتوں سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مسجد اقصی کا اور فلسطین کا
اور یہ سرزمین کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں پر واقعتاً ان دو الفاظ، ان دو صفات کے ساتھ کسی حال متصف فرمایا۔ سب سے پہلا اس کے تقدس کا احترام، اور دوسرا لفظ اس کے لیے برکتوں کا احترام۔ تو ہمیں ان آیتوں سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ مسجد اقصی اور فلسطین جہاں پر بنی ہوئی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اور سرشادابی اور اس کے تقدس کا بڑا احترام کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ آیا کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کی تاریخ میں ہم سب سے پہلے شروع یہاں سے کریں، ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ سرزمین فلسطین میں سب سے پہلے وہ کون حضرات ہیں، وہ کون برکتی لوگ ہیں جنہوں نے قدم رکھا اور وہاں کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمائی اور انہوں نے وہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے، جب انہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، عراق سے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ فلسطین اور شہر بابل سے فلسطین اور مسجد اقصی کی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قدم پڑھائے۔ پھر وہاں سے کچھ بستی کا آغاز ہوا اور وہاں پر رہنا بسنا، اور وہاں سے لوگ جو ہے نا بڑھتے گئے، آبادی بڑھی۔ پھر وہ اس کے بعد قصہ پیش آیا، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ آپ نے وہاں سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکۃ المکرمہ آئے اور وہاں پر انہیں چھوڑ دیا۔ پھر آپ ہجرت کر کے یہیں پر آ گئے، اپنے ملک یعنی فلسطین میں آپ آ کے رہ بس گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا۔ یہ تاریخ فلسطین اور مسجد اقصی ہی کی میں آپ کے سامنے تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ پٹری بدل کے پھر مکۃ المکرمہ کی طرف، لیکن مسجد اقصی کی تاریخ کے ساتھ ساتھ مکۃ المکرمہ کی تاریخ وابستہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس چیز کو غور کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، اور حضرت حاجرہ کو آپ نے وہاں پر لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ مسجد اقصی یہاں پر آ گئے، اور یہاں پر رہتے تھے، بستے تھے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام کی تعمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج کا کام اور اشاعت اور تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے۔ پھر خواب میں لگاتار 8 حج کا جو سیزن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ذی الحجہ میں 8 ذی الحجہ کو ایک خواب دکھایا۔ پھر آپ نے سمجھا کہ یہ شاید خواب ہی ہوگا، پھر دوسری 9 ذی الحجہ کو آپ نے پھر خواب دکھایا، پھر 10ویں ذی الحجہ، لگاتار 3 راتوں کو آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پھر آپ فوراً واپس گئے، وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ وہ واقعے کے بعد، میں واقعہ پورا نہیں سنا رہا ہوں، وہاں پر واقعے کے تحت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد پھر آپ یہاں پر آئے فلسطین میں آنے کے بعد، جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، یروشلم کے اور کئی نام دیے گئے، تاریخ اور اس کے بعد کی آگے اور آ رہی ہے۔ اس کو جو ہے نا یروشلم بھی کہا گیا، اور ایلیا بھی کہا گیا، اور مسجد اقصی بھی کہا گیا، اور اس کو اس جگہ کو قدس بھی کہا گیا۔ کئی نام اس کے ہسٹری میں، تاریخ میں، جیسے جیسے آگے جس کی وہاں پر حکومت بنتی گئی، انہوں نے اپنے حساب سے وہاں پر نام رکھا۔ لیکن قرآن کریم میں جن الفاظ کے ساتھ فلسطین اور مسجد اقصی کو یاد کیا گیا، وہ پورے دائرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاقصی کہا۔ جہاں پر برکتیں ہم نے ڈال دی ہے، وہ مقدس شہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام آئے، یہاں پر فلسطین میں آئے، تو اس وقت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ سب سے پہلے تعمیر ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ مسجد اقصی کب تعمیر ہوئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کے 40 سال کے بعد مسجد الاقصی تعمیر ہوئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر آگے یہ پیغام دیا کہ پوری سرزمین ملک کو اور پوری دنیا کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے پاک اور صاف قرار دے دیا ہے، جہاں کہیں وقت ہو جائے وہاں پر نماز ادا کر لیا کریں۔ لیکن اس حدیث سے اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف
40 سال قبل بنایا گیا، ساری دنیا کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کی تعمیر ہو رہی بیت اللہ شریف۔ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر وجود میں آئی اور عمل میں آئی۔ اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے تعمیر کی بنیاد ڈالی۔ کس کی نگرانی میں؟ حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہیں، یعنی ان دونوں کی تاریخ بڑی جو ہے نا یکساں ہے۔ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی گئی، آپ نے اپنے چھوٹے فرزند اپنے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی نگرانی میں وجود کار میں آئی اور عمل میں آئی بیت اللہ شریف۔ اور اس کے بعد یعنی 40 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا، اپنے چھوٹے فرزند جو حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے، ان کی نگرانی میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے بنیاد ڈالی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی۔ یہاں پر آپ نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کو بنایا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر آپ نے بھی اس کی تزئین کاری کی اور اس کو اچھی خاصی بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ پھر آگے چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے قرآن کریم میں بہت سارے وعدے فرمائے اور برکتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آگے چلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کے بعد نسل میں حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑیوں کے پاس بیٹھ کے ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی زبور، اس کی تلاوت کرتے تو وہ پہاڑیاں جھومتی تھی اور ساری دنیا کے پرندے اور چرند وہ ان کے پاس آ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، سنتے کلام اللہ شریف کو اور جھومتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لحن داؤدی کی تعریف فرمائی کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو اس وقت لحن داؤدی میں قرآن کو سنایا جائے گا، قرآن کریم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں بھی سنایا جائے گا، ایسی بہترین آواز میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جس پہاڑ پر بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تھے، فلسطین میں وہ پہاڑ کو ایک قبے کی شکل میں بنا دیا گیا۔ وہ پہاڑ بیچ میں موجود ہے اور وہاں پر ایک گولڈن ٹیمپل بنا دیا گیا جس کو کہا جاتا ہے ڈوم آف راک۔ آج کل تصاویر جو چل رہی ہیں یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو، مسجد اقصیٰ کے نام سے گولڈن ٹیمپل اور ایک گولڈن ڈوم کو جو ہے نا بتایا جاتا ہے، اس کی فوٹو لگا دی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈوم آف راک ہے، یہ گولڈن ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ نیچے جو پہاڑ ہے اور جو پتھر ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، وہاں پر اس ڈوم کو بنا دیا گیا، اس قبے کو بنا دیا گیا۔ یہ مسجد نہیں ہے، یہ گنبد ہے۔ بعد میں اس کی پھر اور آگے چل کے تاریخ میں اس کے اوپر بھی اونچ نیچ اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس کو توڑا گیا، پھر بنایا گیا، پھر توڑا گیا، بنایا گیا۔ جیسے ہیکل سلیمانی وہاں پر بنی ہوئی تھی جہاں پر ابھی مسجد قائم ہے، اس کو بھی توڑا گیا، پھر بنایا گیا۔ ایسے 4 ادوار وہاں پر جو ہے نا دور ایک وقتاً فوقتاً اس کے اوپر آئے ہیں، دور بڑے بڑے دور آئے ہیں۔ کبھی عیسائیت نے اس کو قبضہ کیا۔ حقیقت یہ ہے، اس بات کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں، نوجوانان اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اس کی فضیلت اور اس کی تاریخ انشاءاللہ آگے بتائی جائے گی۔ ابھی آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ بیت المقدس یہ ایسی کیا جگہ ہے جس کے لیے ایک وقت دراز تک، ایک مدت دراز تک عیسائیوں نے اسے اپنے قبضے میں رکھا اور اس کے لیے مر مٹنے کے لیے اپنی جانوں کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اور کم از کم یہ حالات بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ حالات جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہودی صہیونی جنہوں نے ایک ورلڈ وار کیا اور جنہوں نے ایک بہت صہیونی کے نام سے ایک جو ہے نا چنگاری کو انہیں چھیڑ دیا، یہ کیا چیز ہے؟ اور یہودی اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے صبر کا پیالہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اب وہ اس در پہ ہے کہ بیت المقدس کو مزمار کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، ٹیمپل آف سولومون جس کو انہوں نے کہا ہے، اس کو تعمیر کیا جائے، اس کا نقشہ بھی انہوں نے وائرل کیا ہوا ہے، اس کو وہاں پر بنایا جائے۔ یہ کیا چیز ہے کہ مسلمان بھی اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے؟
اور عیسائی بھی اس کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے قبضہ کیا تھا سن 1100 عیسوی میں جو سب سے پہلا وار ہوا وہ رومیوں نے اس کے اوپر وار کیا تھا، اور وہاں سے یہودیوں کو 1 لاکھ کم از کم 1 لاکھ یہودیوں کو غلام اور باندیاں بنا کر کئی ان کے یہودیوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کرنے کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے انہیں عراق لے جایا گیا، اور انہیں زنجیروں میں لپٹ کر اور بڑی تذلیل کے ساتھ انہیں وہاں پر لے جایا گیا۔ عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو چرچ میں تبدیل کیا، اور پھر اس جو قبۃ صخرہ وہاں پر بنا ہوا ہے اس کو ایک چرچ میں تبدیل کر دیا، اور مسجد اقصی کو ایک انہوں نے استبل بنا دیا، وہاں پر گھوڑے باندھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی تقدیس کی، وہاں پر انہوں نے اپنا معبد گاہ تعمیر کیا تھا، چرچ بنایا تھا۔ تو عیسائیوں کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھی مر مٹنے تیار، اور یہودی بھی مر مٹنے تیار، اور عیسائی بھی مر مٹنے تیار؟ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، جن کے متعلق قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے کہ یہ ابو الانبیاء ہے۔ جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے یا ہماری امت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ سارے انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی اولاد میں پھر سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کروائی تھی، اور انہی کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل میں تعمیر ہو رہی ہے ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصی۔ یہودی جس کے اوپر اپنا قبضہ جماتے ہیں، وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ بسی ماندہ یہ قوم ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ وہ یہودی نہیں ہے جس کا قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، یہ باقی ماندہ ہے، بعد کی نسل ہے، جو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے، پھر ان کو وہاں سے مجبور کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ وہ کون 3 قبیلے تھے؟ بنو قینوقا تھے، بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ تھے۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آباد تھے، جنہوں نے شرارتیں کی مشرکوں کے ساتھ مل کر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں سے انہیں نکال دیا، پھر وہ وہاں سے جا کے بسے ہیں فلسطین میں۔ تو بہرحال یہ تاریخ تو بعد کی ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کا جو وہاں پر اپنے قبضے کا ارادہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ پوری تفصیل یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات بن گئی ہے اور وہاں پر مسجد اقصی تعمیر ہو گئی ہے، اور یہاں پر کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، یہاں پر مدینہ منورہ تعمیر ہو گیا، اور دنیا کے خطے میں لوگ بڑھ گئے اور اپنی مرضی سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موقع کی پیشن گوئی آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دی، پہلے ہی آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہاں پر ایسا ہوگا، اور یہاں پر ایسا ہوگا، اور فلسطین میں ایسا ہوگا، شام میں ایسا ہوگا، اور مسجد اقصی کے ساتھ ایسا 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 کام ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، اس وقت آپ نے جو ایک ہتھوڑا مارا تھا، جو پہاڑ نہیں ٹوٹ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو تو یہ ابھی کی ایجاد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے فلسطین کو دکھا دیا تھا، جہاں پر رومیوں کی اس زمانے میں حکومت تھی، بہت زبردست رومن امپائر، اور انہوں نے بڑی تاریخی کالے صفحات انہوں نے بھرے ہیں، اور بہت زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ انہوں نے بعد میں کیا ہے۔ تو پہلے کی تاریخ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ یہ میرے خلفائے راشدین میں کوئی خلیفہ ہوں گے جس کے عہد میں یہ فتح ہوگا مسجد اقصی، اور وہاں پر جو ہے نا بڑی زبردست مسجد تعمیر ہوگی، اور یہ مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام سارے انبیاء کو فرمایت کرتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد رکھی ہوئی مسجد ہے۔ تو یہودی اس کی اس وجہ سے تعظیم کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بچی ماندہ یہ قوم ہے
جن کا تذکرہ قرآن میں یہودی اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہاں پر جو ہے نا فلسطین میں ان کو بھیجے تھے وادی تیہ کے بعد 40 سال یہ بھٹکے تھے، پھر وہاں سے ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ اس وادی میں جاؤ، اور یہ بڑی مقدس ترین وادی ہے، یہاں پر بڑے ادب سے داخل ہونا، تواضع کے ساتھ داخل ہونا۔ اب آپ دیکھیے تاریخ کے اس پڑھے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بھیجا تھا، اور یہ ہیکل سلیمانی موسیٰ کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی تھی، اس وجہ سے ان کے دلوں میں مقدس ترین اس کا تقدس ہے، اور یہ تواضع سے داخل ہونے کے بعد یہ بڑی شرارتی قوم ہے، بڑی شرارتی۔ قرآن کریم نے اس کو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو ازلی دشمن شیطان ہے، جو انویزیبل مخلوق میں ہے کہ جو نظر نہیں آتی، یہ ایک انسان کا ہمیشہ سے دشمن ہے، اور دوسری جو ہمیشہ سے دشمن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی شکل میں یہودیوں کو دنیا میں آباد فرما دیا۔ نہ ان سے عیسائی کی کوئی جو ہے نا ملی بھگت، نہ ان سے عیسائیوں کی جمتی ہے، نہ مسلمانوں کی جمتی ہے، نہ مشرکین کی جمتی ہے، کسی قوم سے ان کا کوئی وہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر ہے۔ یہ کس زمانے سے ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور فلسطین سے جڑی ہوئی اس کی ایک تاریخ ہے۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل و غارت گیری کا شکار بنانا چاہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اس وقت کے گورنر سے فتویٰ لے لیا، اور اس وقت کے گورنر سے انہوں نے یہ حکم جاری کروا دیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اکبر کا شکار ہو چکے تھے اور مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل دی، جیسے شیطان کو ڈھیل دی۔ شیطان کو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قیامت تک آنے تک تم امت کو بھٹکاتے رہو، اس کو اجازت دی مانگنے پر، اور ان کے عذاب میں ان کے لیے یہ بات مسلط کر دی۔ یہ تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی، اور قرآن کریم کی آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مہین میں یہودیوں کو ڈھکیلنے کے بجائے انہیں آزاد ابھی چھوڑ دیا، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ آگے وہ حضرت مہدی علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، اس وقت یہ حکمت آشکارا ہو جائے گی جو احادیث میں پہلے ہی وضاحت کی جا چکی، لیکن میں وہ بات یہاں پر ابھی تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ فلسطین کی تاریخ یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ فلسطین کا تقدس یہودیوں کے لیے اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری دھاپوشیوں کے بعد، بہت سارے پسنے پسانے کے بعد انہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے مقدر میں رکھ دیا تمہارے لیے، یہاں پر تم داخل ہو جاؤ، اور تواضع کے ساتھ داخل ہونا، تو انہوں نے اپنے سرین کے بل گھسیٹ کر اس طریقے سے داخل ہوئے۔ اللہ نے دروازوں کو چھوٹا کر دیا اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے پیش نظر۔ یہ بڑی بدماش قوم ہے بنی اسرائیل، بڑی ہٹ درم قوم ہے، تو ان کو یوں کہا گیا کہ سدھر جاؤ اور یہاں پر تواضع کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے من و سلوہ انہیں کھلایا، اور انہیں جو ہے نا بڑی ٹھنڈی آرام اور آسائش والی جگہوں میں انہیں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کے اوپر بڑے اکرام سے نوازا، لیکن یہ جب نہیں سدھرے تو پھر یہ پھٹکار آئی، اور یہ سدھرنے والے نہیں تھے، اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے ایسے دروازے انہیں بنائے کہ یہاں سے تواضع سے داخل ہونا، جھک کے تو چھوٹے دروازے کرے، تو وہ جھک کے داخل ہونے کے بجائے اس طریقے سے داخل ہوتے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، تو وہاں پر داخل ہوئے۔ اس وجہ سے وہ لوگ تقدس جماتے ہیں اور اپنا استحقاق جماتے ہیں کہ یہ فلسطین اور یہ مسجد اقصی یہ ہماری مسجد ہے۔ ان کے اندر اس کی وجہ سے یہ وجہ ہے یہودیوں کے اندر۔ ابھی عیسائی اور مسلمان باقی تھے، اب روک دیا گیا۔ اور آپ کو پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا جو کہ پورا نہیں ہاں پیچھے سے لیں گے انشاءاللہ، سٹارٹ بولتے لیں گے صاحب۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے جی ہاں جو چل رہی ہے کہ بھئی یہودی کیوں اس کے پیچھے پڑے، عیسائی کیوں اس کے پیچھے پڑے، اچھا مسلمان اپنے جانے کیوں اس کے پیچھے قربان کر رہے ہیں، وجوہات ہے اس کے پیچھے۔ تم ڈھونڈتی ہو آج بھی اے مسجد اقصی، ماضی میں جو تھے صاحب ایمان کہاں ہے، مسجد تھی جن کے لیے دل و جان، اس دور میں یا رب وہ مسلمان کہاں ہے۔ ریڈی تو ہے تیار؟
محترم ناظرین اکرام، یہودیوں کا اس کے لیے استحقاق کا زمانہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ اے مقدس اے قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اس مبارک بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مبارک بستی، پھر وہاں پر کا تذکرہ قرآن کریم وبصلیہا، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ عدسیہا وبصلیہا، کہ ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں ادرک چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں یہ من و سلوہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ان ساری چیزوں کا تذکرہ نہ کرتے اور من و سلوہ کے اترنے کو وہ لوگ منع نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اپنی قوم کو من و سلوہ کھلاتا رہتا۔ تو یہ وہی یہودی ہیں جن کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری نعمتیں رکی تھی، لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل دی۔ ابھی انہیں ڈھیل دیا ہے کہ اس کی بھی ایک حکمت ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ تو ہیکل سلیمانی وہاں پر بنا ہوا تھا، اور یہود میں جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سارے کے سارے ان کی قوم کے بڑے تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں اس کا تقدس ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر پھر سے ہیکل سلیمانی کو تیار کر دیا جائے، جس کو بعد میں چل کے تواریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد جو محمد بن قاسم آئے اور صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے عیسائیوں کے مشورے سے اس کو جو ہے نا وہاں پر ڈھایا تھا، اور اس کے بعد مسجد وہیں پر اپنی جگہ تعمیر ہے، وہ الگ جگہ پر قائم تھا، اس کو باقی رکھا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار کیا جائے، ان کے دلوں میں تقدس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ عیسائی کیوں اس کا تقدس اور اس کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور اس کی بڑی ان کے دلوں میں احترام ہے؟ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ وہی جگہ ہے فلسطین جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ محترمہ جس کو ساری کائنات کی خواتین کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا، بڑی شریف اور بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی، جس کے نام کے ساتھ پوری سورت قرآن کریم نے اتار دیا، حضرت مریم علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے غیب سے پھل فروٹ کھلاتا تھا، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئی، اور وہیں پر وہ رہا کرتی تھی مسجد اقصیٰ میں۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام، جو ان کے والد محترم حضرت عمران علیہ السلام، جو بڑے بزرگ ترین شخص تھے، جن کے متعلق قرآن کریم نے دوسری صورت نازل فرمائی، آل عمران، سورہ آل عمران، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کے نام پہ ہے۔ ان کی آل کے متعلق قرآن کریم بیان فرماتا ہے، آل عمران۔ مدینہ شریف میں آنے کے بعد یہ پہلی صورت سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور دوسری صورت آل عمران نازل ہوئی۔ یہ دوسری صورت آل عمران یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ عیسائی اس وجہ سے اس جگہ کو بہت زیادہ تقدس اور بہت زیادہ ان کے دلوں میں اس کا احترام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام رہیں وہیں بسی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام بھی وہیں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہیں آئے، جو عیسائیوں کے پورے انبیاء کرام ہے۔ تو یہ اس وجہ سے عیسائیوں کے دلوں میں اس کا بڑا تقدس ہے۔ پھر مسلمان کیوں اس کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قبلہ مقرر فرمایا تھا وہ بیت المقدس تھا، اور یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا احترام، ادب اور ان کی تقدیس اور ان کی تکریم کا حکم قرآن کریم دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک 10 سال مکۃ المکرمہ میں رہے، آپ کے اوپر میں اپنے ماں باپ کو بھی قربان کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی اپنے دین اسلام، جو اللہ ہی کی طرف سے یہودیت بھی آئی تھی، اللہ ہی کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے دلوں کو موہ لینے کے لیے ایسا آپ قبلہ بناتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی میرے سامنے ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں پھیر دیا تھا اپنی ہی اولاد حضرت اسحاق کا بنایا ہوا جو گھر تھا، یعنی مسجد اقصیٰ، اس کی طرف پھیر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔
بعد میں پھر بنی اسرائیل جو پوری کی پوری قوم آئی اور پورے کے پورے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی نسلوں میں آئے، وہ سارے کے سارے قبلہ رخ کرتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اللہ کے نبی مسجد بیت اللہ کی طرف ایسا رخ کرتے تھے کہ وہ فلسطین کی طرف بھی ہوتا تھا، اس طریقے سے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر قبلہ اول ہونے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی، بیت المقدس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تینوں کے درمیان اہمیت کے ایک الگ الگ نظریے ہے، ایک الگ الگ ہے، لیکن اگر سوچا جائے، تھوڑی سی عقل لگائی جائے اور تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو یہ سارا کا سارا کوئی الگ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا آنا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری صرف اور صرف ایک مقصد سے تھی، اور وہ ایک ہی چیز لے کر آئے تھے۔ وہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یکا یک بس یک گیر محکم گیر اللہ کی عبادت کے خاطر وہ آئے تھے، اور ایک ہی اسلام کو لائے تھے۔ انہوں نے کوئی اور دین، کوئی اور مذہب نہیں لائے تھے۔ کچھ رد و بدل ہوتا تھا کچھ مسائل میں، کہ قبلہ کچھ اور ہے، روزے کے اوقات کچھ اور ہے، نماز کی جو تعین تھی وہ کچھ اور ہے، کہ 3 نمازیں کسی کے اوپر فرض ہے، کسی پر 5 ہے، کسی پر 1 ہے، یہ تعین میں الگ الگ ہوتا تھا، لیکن سارا کا سارا اسلام ایک ہی ہوتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ تھا، وہ اسی مقصد سے تھا۔ تو اس وجہ سے بیت المقدس کی بڑی تکریم ان تینوں کے درمیان ہے۔ اب بیت المقدس کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں آئی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ نے بڑی نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور بادشاہت دی تھی۔ ایسی بادشاہت تھی کہ ہوا کے رخ پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد امجد، اپنے باوا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیاد رکھی ہوئی مسجد کی تعمیر اور اس کی تجدید اور اس کی تعمیر کروائی۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد کو بنائی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی ماندہ جو ٹوٹ چکی تھی، جو ہے نا مسمار ہو چکی تھی، اس کو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بنائی، اور بڑی عالی شان انداز میں۔ اس میں جنوں کو بھی آپ سہارا لیتے تھے، اور سمندر سے یاقوت اور مرجان اور ہیرے جواہرات آپ نے اس میں جو ہے نا جڑے تھے اور پروئے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ کئی ہزار جناتوں کو اور انسانوں کو لگا کر اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے مقدر میں لکھا ہوا تھا، چونکہ انسان دنیا میں آیا ہوا ہے آزمائش کے لیے، اس آزمائش کے تحت پھر وہ مسجد شکار کا وہ ہوئی۔ آج جس کو یہودی کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یا پھر مسلمان کہتے ہیں، اس جگہ پر تو مسجد تعمیر ہے، لیکن یہ جو دیوار گریہ ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، یہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا تھا، اور یہ وہی دیوار گریہ ہے جہاں پر یہودیوں کا آج بھی وہاں پر وہ جاتے ہیں اور روتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دیوار کا نام رکھا گیا گریہ۔ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہوہ کی، نام الگ الگ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ وہ تورات کی باقی ماندہ جو ان کے جو ہے نا پارٹس بچے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تحریف ہو چکی ہے، اس کو مانتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد اب وہاں پر قائم نہیں ہے۔ وہ مسجد کا ایریا تو وہی ہے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ریکٹینگل شکل کا بہت بڑا ایریا ہے مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کے سب سے پہلے معنی ہم سمجھ لیں کہ اقصیٰ کا معنی ہے دور ہونا، چونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر یہاں پر کروائی، اور 1300 کلومیٹر دور کے بعد فلسطین میں، شام میں اس مسجد کو بنائی، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا اقصیٰ، کہ یہ بہت دور ہے، یہ ایک مسجد یہاں پر اور وہ بہت دور ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب آتا ہے کہ پاک صاف ہونا۔ جب انسان وہاں پر اپنے آپ کو نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تقدس فرما دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے مقدس ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 25,000 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تقدیر سمجھ میں آئی کہ مسجد اقصیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی مقدس ترین اور بڑی بابرکت، اور بہت ہی زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیس اور تکریم کو رکھ دیا ہے۔ یہاں سے پھر وہ ریکٹینگل جو ایریا ہے،
اب میں آپ کو تاریخ بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر آباد ہوئے، وہاں سے لے کر آج کے دور تک 4 ایسے ادوار مسجد اقصیٰ پر آئے جس کو توڑا گیا، بنایا گیا، کبھی چرچ کی شکل میں، کبھی ٹیمپل کی شکل میں، ٹیمپل یعنی یہ ٹیمپل نہیں، مندر نہیں، وہاں پر ٹیمپل آف سولومون، مسجد ہی کی شکل، لیکن جس کو گرجاگھر کہا جاتا ہے یہودیوں کا، اس کو بنایا گیا، پھر کبھی مسجد کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہاں پر رومن امپائر اور رومیوں نے بڑا زبردست وہاں پر تہلکہ مچایا تھا۔ وہ سب سے پہلے یہودیوں کے قبضے میں تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام تک جو اپنی قوم مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اس میں تھا۔ پھر وہاں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے وہ ان کے حملہ کرنے کے بعد، اس کے توڑنے پھوڑنے کے بعد 500 سال تک وہ ویسی پڑا رہا، کم از کم 500 سال تک وہ ویسی تہلکہ نیس اور بالکل خراب پڑا رہا۔ یہاں پر کنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا؟ عیسائیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور جو میں نے واقعہ بھی سنایا کہ وہ عیسائیوں کو، بہت سارے عیسائیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے غلام باندی بنا کر وہ عراق لے کے چلے گئے تھے، اور وہ بالکل تہس نہس ہو گیا تھا وہ ملک۔ پھر وہاں سے اس دوران حضرت زبیر علیہ السلام کا گزر ہوا، زبیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، جس کو قرآن کریم 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ ایسی بستی، عزیر علیہ السلام بڑا تعجب کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ایسی ہلاک شدہ بستی ہے کہ کیا اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے آباد کرے گا؟ ایسا تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ایسی ہلاک ہوئی تھی وہ بستی، ایسی ہلاک ہوئی تھی کہ فرمایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پر ان کے گھوڑے چلتے تھے تو خون اتنا وہاں کی گلیوں میں تھا کہ ان کے گھوڑے جب چلتے تھے تو ان کے گھٹنوں تک، گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون لگتا تھا، اتنی وہاں کی گلیاں خون سے آباد ہو گئی تھی، اتنا زیادہ قتل عام ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے عیسائیوں نے حملہ کیا تھا یہودیوں پر، کیونکہ یہ ان کی ازلی دشمنی ہے، ہمیشہ کی۔ وہ کس وجہ سے ہے کہ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہ یہودیوں نے ان کے قتل کا پلان کروایا تھا اور گورنر سے ان کے قتل کا پلان کیا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور ان کو باہر نکالا اور ان کو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع سوامی کا فیصلہ فرما دیا تھا اور وہ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کے درمیان ابدی طور پہ دشمنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عیسائی اور یہودی صرف لڑتے ہیں، بلکہ یہودیوں میں بھی 3 ایسے طبقات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گا کہ جو آپس میں لڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق پیشن گوئیاں دی ہے، اور وہ کیسے پوری ہو رہی ہے، اور وہ کیسے مسجد اقصیٰ پر حملہ کریں گے اور کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں، اور پھر ان کی جو 3 قسمیں ہیں وہ لوگ کیا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد والے لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا میں ایک واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ ہلاک شدہ بستیاں جہاں پر کوئی ایک شخص بھی آباد نہیں ہے، وہاں کی دیواریں اور بڑی بڑی بنائی ہوئی جو حویلیاں تھیں وہ ساری کی ساری خندق بن چکی تھی اور بالکل ٹوٹ چکی تھی، گڑھے پڑ چکے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ یہ کبھی زندگی میں پھر آباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معجزہ ان کے ساتھ اور اپنی قدرت کا کرشمہ بتایا کہ 100 سال تک وہ آپ وہاں پر جو ہے نا انتقال فرما گئے، آپ نے ان کو موت دے دی کہ یہاں پر سو جاؤ، اور ایسی نیند طاری ہوئی کہ 100 سال کے بعد آنکھ اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ اپنا کھانا بالکل جو ہے نا جیسے کا ویسا تازہ ترین وہاں پر رکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ جیسے کا ویسا رکھا ہوا 100 سال کے بعد، اور اپنے گدھے کو جس پر سواری کر کے آپ آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ زمین میں ختم ہو چکی تھی، اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے پیش نظر آپ نے اس گدھے کو تیار کیا،
پہلے اس کا اسٹرکچر، اس کی ہڈیاں، پھر اس پر گوشت پوش، اس میں خون کا نظام، اس میں رگوں کا نظام، وہ سارا کا سارا آپ کی نظر میں، آپ کی نظر کے سامنے وہ پورا پروان چڑھ گیا، اور جیسی آپ کی سواری تھی ویسی تیار ہو گئی، کھانا تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ رہتی دنیا تک یہ فلسطین کی اور یہ مسجد اقصیٰ کی برکتیں اور اس کی تاریخ لوگوں کے ذہنوں میں رکھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہاں سے عزیر علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے گزر ہوا تو کیا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ آپ نے کھانے کے نوش فرمانے کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اس کو آباد کر دیا، پھر سے اس شہر کو ایسا آباد کر دیا کہ قرآن کریم میں اس کی پھر تعریف فرمائی کہ بہت زبردست اس کو آباد کر دیا۔ پھر وہاں پر مسجد تعمیر ہوئی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب مکہ ہجرت سے قبل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 620 عیسوی میں قبل مسیح 620 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رفع سماوی اور معراج کا جو ہے نا موقع دیا۔ یہ اسرا کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ سفر شروع ہوا۔ آپ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر کوئی ہیکل سلیمانی نہیں تھا بنا ہوا، وہاں پر مسجد بنی ہوئی تھی جہاں پر لوگ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنا قبلِ اول تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر پہنچے۔ اللہ نے کیوں پہنچایا تھا؟ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک ورق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر طے کروایا۔ اس میں بڑی حکمت علماء کرام نے لکھی، اور ایک وجہ اس زمانے کے اعتبار سے ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس طریقے سے امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے رحمت للعالمین اور رہبر اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے کہ مسجد اقصیٰ ابھی تک یہودی اپنا مرکز سمجھتے تھے اور عیسائی اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے مرکز کی طرف بھیجا گیا کہ یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا، اور جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں سب کو پیچھے کھڑا کر کے آپ کی امامت وہاں سے کروائی، تاکہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے یہ یہودی ہو تو اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم تمہاری تائید کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو مانتے نہیں ہیں بلکہ تمہارے انبیاء کو مانتے ہیں اور تمہاری تائید کرتے ہیں، تمہارے نبی بھی ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہیں۔ اور عیسائی جو اپنا مرکز بیت المقدس کو سمجھتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں اس بات کو لکھا جا چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کو قبول فرمائی۔ یہ وجہ ہے، یہ کلیدی وجہ ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ جو گنبد الصخرہ بنایا گیا اور وہ جو ایریا ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ٹھیک اس کے سیدھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دروازوں کو مقدر فرمایا ہے، ٹھیک اس کی سیدھ میں، کعبۃ اللہ کی سیدھ میں اللہ کا عرش اور اللہ تبارک و تعالی، لیکن بیت المقدس کو ایسی جگہ پہ بنایا گیا جو گنبد الصخرہ بنایا گیا، وہ پہاڑ کی بالکل سیدھ میں دروازوں کو لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی منشے سے تیزی کے ساتھ وہاں تک کا سفر طے کروایا۔ تو یہ ہے بیت المقدس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور پھر آ کے پورا واقعہ سنایا، تو عیسائی بھی سنے اور اسے یہودیوں نے بھی سنا۔ کئی ایسے یہودی اور عیسائی تھے جو اسلام کے گہوارے میں آئے اس واقعے کو سننے کے بعد، اور کئی ایسے مشرکین تھے، اس زمانے میں 3 قوم تھی، مشرکین تھے، انہوں نے سوال کیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بیت المقدس اگر تم گئے ہو تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو مشرکین مانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں مانتے تھے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لوگ مانتے تھے۔ اس زمانے میں جتنے تھے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو، اللہ کے ساتھ تو وہ لوگ شریک کرتے تھے، جس کی وجہ سے مشرک کہا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری قوم مانتی تھی اور انہی کو فالو کرتے ہوئے ایسے رد و بدل انہوں نے کیے تھے، اتنی زیادہ تبدیلیاں کی تھی، تبدیلیاں کرنے کے بعد انہوں نے کعبۃ اللہ میں پھر بتوں کو رکھا تھا۔ لیکن میں بیت المقدس کی تاریخ سنانے چلا ہوں۔ بیت المقدس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 620 عیسوی میں جب آپ نے سفر طے کیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور پھر غزوات کا موقع شروع ہوا۔ جب مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں غزوہ احد یہ کیسے ہوئی، پھر غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ یہ کیسے ہوئی، اور اس میں کس کی شرارت تھی، یہ بھی اس کو واضح کرتے ہوئے میں آپ کو فلسطین کی تاریخ سے جوڑتے ہوئے بتاؤں کہ یہ وہاں پر بسنے والے جو ان کے 3 قبیلے تھے، شرارتی بالکل بدترین قوم جس کو کہا جائے، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق تو جانور بھی ہے
جس کا نام بھی لینا، بعض جانور ایسے ہیں جس کا نام بھی زبان پہ لینا انسان گوارا نہیں کرتا، جیسے خنزیر ہے، سور ہے، کہ ان کا نام زبان پہ نہیں لیتا، حالانکہ یہ مخلوق ہے۔ ایسے ہی مخلوق میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جس کو قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے اور پھٹکار ان کے اوپر برساتا ہے، یہ یہود ہے جو شیطان کے باقی ماندہ قوم قرار دیا گیا۔ یہ یہود ہے جن کو قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے۔ یہ وہاں پر رہا کرتے تھے 3 قبیلے جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں آنے کے بعد اتنی اچھائیاں ان کے ساتھ کی تھی، اور ایسے جو ہے نا مکاتبات لکھے تھے کہ اگر اس زمانے کے مکاتبات کو کوئی مشرک، کوئی یہودی، آج اس زمانے کا ایک عقل مند یہودی اور اس زمانے کا ایک عقل مند عیسائی بھی پڑھ لے تو وہ دائرۂ اسلام میں آنے کو پسند کرے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے اخلاق تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مکاتبات لکھوائے اور پھر وہاں سے پہلی جنگ کے بعد انہیں یہاں سے بھیج دیا۔ پہلا جو غزوہ ہوا غزوہ بدر، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بنی قینوقا یہاں سے چلے جاؤ، وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ اندر رہ کے سازشیں کرتے تھے مشرکین کے ساتھ کہ تم وہاں سے آؤ اور ہم یہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ختم کریں گے، تو یہ بھانپتے تھے اللہ کے رسول۔ پھر دوسری جو جنگ ہوئی غزوہ احد، اس میں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی قریظہ، یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ تاریخ مدینہ کی نہیں بلکہ فلسطین کی، یہ جا کے بسے ہیں خیبر میں، پھر خیبر سے جا کے بسے ہیں فلسطین میں، جس کو آگے چل کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارے کے سارے یہودی اس سرسبز و شاداب جو ملک ہے اور جو مسجد اقصیٰ ہے وہ پورا کا پورا گھرا ہوا پہاڑوں پہ بنا ہوا ہے، اوپر بڑی سرسبز و شادابی ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے جس کو انسان دیکھتا رہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا رہے اس کے قدرت کے کرشمے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہاں پر ایک قافلہ بھیجنا ہے جو ان سے رومیوں سے بات کرے، جو ان سے بات کیا جائے۔ اور اس زمانے میں 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی دور میں یہ بتا دیا تھا کہ یہاں پر قافلوں کو بھیجنا ہے اور یہ ہمیں ملے گا اور یہ فتح ہوں گے اور اسلام کا جھنڈا یہاں پر لہرائے گا، کیونکہ ساری سرزمین کا حق یہ ہے، کائنات کی پوری زمین کا حق یہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرایا جائے۔ یہاں پر کوئی اور نبی کی، کوئی اور کسی کی کتاب کی، کوئی تورات، انجیل، زبور کی، اب یہاں پر وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ناسخ اب قرآن کریم آ چکا ہے۔ قرآن کریم کی جو بات ہوگی وہ ساری دنیا میں چلے گی اور یہی انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور ساری انسانیت کے لیے یہی ایک ایسی کتاب ہے جو ساری کی ساری کائنات کو صحیح راہ راست دکھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اسامہ کی نگرانی میں انہیں ایک کرنل اور جنرل بنا کے ایک قافلے کو روانہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں نہ ہو سکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھیجنے کی پوری کوشش کی گئی، وہ قافلہ نکلا بھی لیکن اس زمانے میں وہ فتح نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کے بڑے تھے اور وہ انہوں نے شام میں فلسطین کا گھیراؤ کر لیا۔ پھر وہاں پر ان کے جو بہت عرصہ ہو گیا، ایک زمانہ گزر رہا تھا، کئی مہینے ہو رہے تھے، وہ وہاں پر پڑاؤ ڈال کے تو بیٹھے ہوئے مسلمان حملہ نہیں کر سکتے کہ بڑی بڑی دیواریں بنی ہوئی، گھرا ہوا قلعہ ہے، حملہ نہیں کر سکتے، 4 دروازے ہیں جو اندر سے مقفل ہے، تالے ڈلے ہوئے، اور اندر ان کے پاس رسد بھی ہے اور پانی بھی ہے، وہ کھاتے پیتے آرام سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کچھ نہیں کر سک رہے تھے۔ تو اس کی جو حصیل ہے سب سے پہلے فصیل پر کچھ علماء بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے آئے، جو اب تک ان کے قبضے میں تھا یہ بیت المقدس، وہاں پر اس کی فصیل پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم یہاں سے ہٹنے والی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کو نکال کر اس کی تواریخ پڑھی۔ تورات میں جو بیت المقدس کی تاریخ تھی اس کو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ ایک قوم آئے گی جس کا ایک بہت ہی بڑا بزرگ ہوگا جو بہت زیادہ اللہ والا ہوگا، لیکن اس کو اپنے کپڑوں کی اور اپنے ساری دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کی فکر نہیں ہوگی، لیکن قوم کا وہ ایک بہت ہی بڑا بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، اور وہ دوسرا خلیفہ ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وہ قوم یہاں پر آ کے ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں نہیں تھی کہ تیزی سے لوگ ہر ایک کی صورت دیکھ سکے اور ہر ایک کے ساتھ میں جو ہے نا کوئی باتیں شیئر کر سکے، لیکن وہ لوگ فصیل پر آ کر اوپر سے دیکھنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم یہاں پر اگر قیامت تک کے ٹھہر جاؤ، یہ الفاظ تورات میں لکھے ہوئے تھے جو ان کو کہنا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیے تھے. ان کے علماء فصیل پر آ کے بات کرنے لگے. ان کی قوم کے کئی دانشور تھے جنہوں نے منع کیا کہ مت جاؤ, ہم یہیں پر رہیں گے, لیکن ان کو یقین تھا اس بات کا کہ فلسطین اور یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے ہونا ہے, اور وہ وقت اس کا آ چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے. تو فصیل وہاں سے اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں, یہ مسجد اقصی کے پاس اگر تم کھڑے ہوئے قیامت تک ٹھہرو, یہ کبھی بھی تم کو فتح ہونے والا نہیں ہے, لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ تم میں ہوگا جس کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا اور وہ تم میں نظر نہیں آتا. وہ جب آئے گا اس وقت یہ فتح ہوگا, وہ دیکھ لیا جائے گا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوراً یہ بات کھٹکی کہ وہ درویش بادشاہ کوئی اور نہیں ہے, وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق ہے. درویش کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کی, اپنے دھپڑوں کی اور اپنے محل کی, اپنے سواریوں کی اور اپنے ہر چیز کی فکر کیے بغیر اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی ترویج اور تبلیغ میں اور اس کی تشریح میں لگا رہے. یہ درویش بادشاہ. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیز سواری کے ساتھ بھیجا حضرت عمر فاروق کے پاس کہ آپ تشریف لائیں اور اس طریقے سے ان کا کہنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشورے کے بعد, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ مشورہ تھا کہ آپ جائیں اور کسی حال جائیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی ہے کہ آپ کے ہاتھ وہ فتح ہوگا. حضرت عمر فاروق کا وہ جو سفر تھا, وہ نرالا سفر فلسطین اور شام کی اس تاریخ میں بڑے سنہرے ورقوں میں لکھا ہوا ہے. ایسا سفر جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, وہ کیسا انسان ہے. وہ دیکھیں, ایک تنہا ایک غلام کو لے کر سواری کر رہا ہے, بس ایک گھوڑے پہ, وہ ایک اونٹ پر سوار ہے, اور ایک دورک آپ کا یہ تاریخی جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک منزل تک میں بیٹھوں گا اور تم نکیل پکڑ کر چلیں گے, اور پھر دوسری منزل تک میں نکیل پکڑ کر ایک غلام کی طرح میں جو ہے نا تمہیں بٹھا کر لے کر چلوں گا اور تم اونٹ پر سوار رہو گے. تو اس طریقے سے وہ پورا سفر طے ہوا. سفر کے بیچ کے دو واقعات بڑی زبردست ہے, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو سناؤں. بس میں سیدھا فلسطین اور مسجد اقصی کی طرف پہنچ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے پہنچے ہیں کہ وہاں پر اب انٹر ہونا ہے, داخل ہونا ہے. غلام آپ کا اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. تو غلام نے کہا کہ اب تو مجھے معاف کر دیں, اب اے سرکار آپ مجھے نیچے اتار دیں کہ میری گد بنا دیں گے یہ لوگ, کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ عمر فاروق امیر المؤمنین پیدل چل رہا ہے نکیل پکڑ کے اور تم اوپر بیٹھے ہوئے, اب مجھے معاف کر دیں اور آپ بیٹھ جائیں, میں نیچے نکیل پکڑ کر چلتا ہوں. تو یہ جملہ آپ کا حضرت عمر فاروق کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الدور دورک, بھائی باری بس باری, اور کوئی بات نہیں, یہ باری تمہاری ہے بیٹھنے کی, میری نہیں ہے. تو امانت داری کا یہ آپ کا جملہ تاریخ کی ہمیشہ کتابوں میں لکھا ہوا رہے گا کہ غلام کو غلام نہ سمجھو, باندی کو باندی نہ سمجھو, اور اپنے نیچے آنے والے کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو, بلکہ ہر ایک کو ہر ایک لیول کے برابر سمجھے. یہ درویش بادشاہ جس کو بڑی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا علماء یہود نے کہا تھا, یہ ہے وہ درویش بادشاہ. اور کیسے بادشاہ, امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں کہ کچھ کیچڑ وغیرہ وہاں پر تھا, تو انہوں نے اپنے جوتوں کو ایک ہاتھ میں لیے ہوئے اور ایک ہاتھ سے نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر فاروق نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں اور غلام بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے وہیں پر آپ کو روکا اور من و سماجت کی کہ یہ بڑا ڈسپلین والا ملک ہے, یہاں کے لوگ بڑے جو ہے نا اس چیز کو ناپسند کریں گے کہ آپ جو ہے نا آپ بیٹھ جائیں اور لے کر کے چلیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا. ساتھ میں حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین, آپ جو جوڑا پہنے ہوئے ہیں اس میں بڑے پیوند لگے ہوئے ہیں, کم سے کم 17 تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کتابوں میں ورقوں میں لکھا ہوا ہے کہ 17 پیوند آپ کے کپڑوں کو لگے ہوئے ہیں. تو 17 جو ہے نا کانٹے لگے ہوئے ہیں, اس کو آپ بدل لیں. یہ بڑا مہذب ترین, یہاں کے لوگ کیا کہیں گے, ان کے بیچ میں بیٹھ کے بات کرنا ہے آپ کو. اور انہوں نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ قیامت تک یہ ملک آباد نہیں ہو سکتا فتح, لیکن وہ درویش بادشاہ, اب آپ جب آگے ہیں تو یہ ملک کو فتح کرنے کے خاطر آپ کپڑے بدل لیں, اگر نہ ہو تو ایک جوڑا میں دیتا ہوں آپ تبدیل کر لیں. تو وہ تاریخی باتیں اور وہ تاریخی مختصر سا خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمرو بن عاص, ہم اعزنا اللہ قوم,
ہم ایک بالکل ذلیل قوم تھے. اعزنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی بالاسلام، اسلام کے ذریعے. ہماری عزت کوئی کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت کوئی اور بنگلوں سے اور گاڑیوں سے سواریوں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں عزت بخشی ہے تو اسلام کے تھرو عزت بخشی ہے. ہم ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کپڑوں سے عزت کو حاصل کر لیں. وہ جو سمجھتے ہوں سمجھنے دیں. صاف ستھرے کپڑے ہیں لیکن پد پیوند لگے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، یہ پہن کر آپ داخل ہو رہے ہیں. جیسے یہ آیا اور یہ بات اور یہ مذاکرہ اور یہ کمیونیکیشن وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے، فصیل سے اوپر سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ، اور ان کی کتابیں وہ نکالے اور انہوں نے تورات میں دیکھا کہ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. ساری نشانیاں جب برابر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چابی ہے، لیجئے. ان کے وہاں پر آنے اور بات کرنے سے پہلے کوئی ایک خون کا خطرہ وہاں پر ٹپکا نہیں تھا. لیکن اسلام کی شان قرآن کریم جس کو فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ شرط اس بات کی ہے کہ تم سچے پکے مومن ہو جاؤ. اور اسی کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ ساری کائنات میں بے حیائی اور فضول خرچی اور شیطان کے بھائی موجود ہوں گے اور سارا کا سارا دین اسلام کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ایک خطہ ہوگا جہاں پر مسلمان نوجوانوں اور عورتوں اور بچوں کے دلوں میں ایمان محفوظ ہوگا. وہ اللہ کے خاطر اور اسلام کے خاطر، وہ مسجد کے خاطر اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقدس ترین علاقے کے خاطر اپنے دلوں میں ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے وہ بھیڑ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن وہ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں گے. وہ شاعر کے ایک شعر کو پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. شاعر کیا خوب کہتا ہے، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے، ہم لو جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے. ہم شمع یقین کے پروانے، ہم شمع یقین کے پروانے، توپوں سے محبت کرتے ہیں عزیز ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ موت کی عزت کرتے ہوئے بھیڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے توپ کی گاڑیاں آ رہی ہے لیکن وہ پتھر ان سے زیادہ کام کرنے والا وہ اس کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو جو قوت عطا فرمائی ہے وہ قوت کسی اور چیز کی نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کی قوت ہے، وہ یقین اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. اللہ کے حبیب نے اسی کو فرمایا تھا، ایک ٹکڑا، ایک قوم ایسی ہوگی جن کے دلوں میں ابھی بھی ایمان مضبوط ہوگا، وہ فلسطین کی قوم ہوگی جس کو یہ آج کی تاریخ باضابطہ اس کو واضح کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور آپ نے وہ چابی لینے کے بعد اس کو کھولا اور ان سب کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا. اب وہ غلام تھے، اب وہ باندیاں تھے، اب وہ ان کے اوپر فتح اسلام کی ہو چکی تھی، لیکن وہ مکاتبات جو فلسطین کی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، واہ، وہ مکاتبات اگر ہم پڑھ لیں تو جس کی کوئی حد نہیں. وہ مکاتبات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ یہاں پر آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے آزاد ہے، کوئی ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں پر رہیں، یہاں پر رہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی لکھا تھا کہ یہود یہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر دباؤ تھا. وہاں سے جو عیسائی آپ کا ساتھ دینے والے تھے، عیسائیوں نے اس بات کو زبردستی کٹوایا کہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین آپ ساری شرطیں لگائیں جو آپ لگاتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ جو ہے نا اس شرط کو یہاں سے نکال دیں. وہ کیا تھی شرط؟ ایک شرط کو انہوں نے وہاں سے مٹوایا تھا. وہ شرط یہ تھی کہ یہودی یہاں پر آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر رہ بس نہیں سکتے، وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے، وہ وہاں پر بس نہیں سکتے. تو پھر آپ نے ان کی دباؤ پر، یعنی دباؤ تو کچھ نہیں تھا لیکن ان کی درخواست پر، اور اس بات میں کہ وہ بھی مسلمان اسلام کے دائرے میں آ جائے. اور بہت سارے ایسے تھے رومن امپائر جو اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے، ان کی بات کو رکھتے ہوئے، کیونکہ ان سے سابقہ پڑ چکا تھا، وہ اپنے ہی نبی کو وہ سولی چڑھا چکے تھے. یہودیوں کی قوم بڑی شرارت ترین تھی، شروع ہی سے آ رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہاں پر نہیں رکھنا ہے. لیکن بعد میں چلتے چلاتے ہوتے ہواتے پھر ایسے ہی ہوا کہ میری کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا
غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کا کم تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہی تھا جو مصر کا، جس کا نام بھی بڑا بابرکت تھا، لیکن اس کے جو کام تھے وہ بڑی شرارتی، جس کی وجہ سے جو مقدر میں لکھا ہوا تھا لیکن جس کی وجہ سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے اور بہت زیادہ بڑے چڑھے، اس کا نام لکھا ہوا ہے محمد علی پاشا، جس نے حکومت کرتے ہوئے محمد علی پاشا نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسجد پر فاتحانہ شان کے ساتھ انٹر کے بعد جو سب سے پہلے یہودیوں کے قبضے میں وہ مسجد گئی ہے، وہ محمد علی پاشا کی یہ سہو تھی، یہ غلطی تھی کہ اس نے 10 یہود کے قبائل، یہود کے خاندانوں کو خرید لیا، خرید کر کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس نے وہاں پر آباد کیا زبردستی کہ یہ یہاں پر آباد ہوں گے۔ ان کو اس سے پہلے محمد علی پاشا کے اس فیصلے سے پہلے وہاں پر کوئی یہودی رہ نہیں سکتا تھا، آ سکتے تھے، زیارت کر سکتے تھے، 1 مہینے تک رہ سکتے تھے، لیکن 1 مہینے کے بعد انہیں وہاں سے واپس ہونا پڑتا تھا۔ لیکن اس بدبخت نے وہاں پر رہنے کی اجازت دی اور پھر 10 قبائل کو وہاں پر اس نے آباد کیا۔ یہ 10 قبیلے بڑھتے ان کی شرارت تو تھی ہی، انہوں نے مسلمان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ملا کر اور انہیں اپنا بتا کر وہاں سے جو شرارتیں شروع کی، اس کے بعد آخر آ کے پھر جو تاریخ کے وہ سرخ اوراق جمے اور پھر ورلڈ وار انہوں نے کیا، فرسٹ ورلڈ وار کیا، پھر انہوں نے سیکنڈ کیا، اور پھر اس تیسری کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے پیشن گوئی دے چکی ہے کہ پہلا ورلڈ وار ہوگا، پہلا تاریخی اور جو ہے نا عالمی جنگ ہوگی، وہ ہو چکی ہے، جس میں مسلمانوں کا ایسا قتل عام انہوں نے کیا، ایسا قتل عام انہوں نے کیا، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے ذلت آمیز تذلیل کر کے وہاں سے نکالا۔ اور اسی موقع پر جو چھوٹا سا تھا اسرائیل، بہت چھوٹا سا تھا، اس کے بعد انہوں نے اردن کے کئی قبائل کو اور بحر میت سے اور پھر یہاں پر شام کے کئی اور یروشلم کے آدھے حصے پر جو انہوں نے قبضہ کیا، وہ اسی دور میں ہوا، اور یہ پہلے سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ پہلے سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ چاہتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں نہیں بتایا اب بتاتا ہوں، ان کے 3 قبائل جو ہیں، جو اندر سے اندر ان کی شرارتیں ہیں، یہ آپس میں تینوں بھی لڑتے ہیں، ان کے 3 ارادے ہیں جس کو احادیث میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ 3 آپس میں 3 وجوہات کی بنا پر لڑیں گے۔ وہ کیا لڑتے ہیں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ایک یہ کہتا ہے کہ ایک جو کہتا تھا کہ جتنی ہماری سرزمین ہے، جب ہم نے 1948 میں یہاں پر حکومت بنا لی، جب پڑوس ملک آباد ہوا 1947 میں، اور 9 مہینے کے بعد 1948 میں پاکستان کے بننے کے بعد، پڑوس ملک میں کہہ رہا ہوں، اس کے بننے کے 9 مہینے کے بعد یہاں پر جو ہے نا اسرائیل کی سب سے پہلی جو حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک الگ ملک بنایا۔ اس میں بھی کچھ وجوہات ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو صہیونی تحریک کو چلایا، صہیونی یہ بھی جو ہے نا ایک پہاڑ کا نام ہے جو مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، وہیں پر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام صہیون ہے، جس کا نام دے کر انہوں نے صہیونی تحریک چلائی۔ اور صہیونی تحریک کے بعد اسرائیل نے اپنے رقبے کو بڑھایا اور غاصبانہ حملہ کیا، اور اس میں جو لڑائی ہے وہ اس میں 3 جو قبائل ہے وہ کہتے ہیں، پہلا کہتا ہے کہ جتنی سرزمین مل گئی اس میں رہو، آرام سے رہو، اور اپنے جو فاسد مفاد ہے وہ یہیں سے ہم ترویج دیتے جائیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، بینکاری کا کام شروع کیا، سود جس کے متعلق اللہ اور اس سے رسول سے غداری ہے، سب سے پہلے شروع کرنے والا یہی ہے، یہیں سے اسرائیل سے وہ شروع ہوا، بینکاری کا نظام، اور پورے کے پورے عیسائیوں کو اپنے اس میں لے کر انہوں نے بینکاری کا نظام شروع کیا، اور سب کے پاس سے پیسے جمع کر کے اپنی تجارت انہوں نے شروع کی۔ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے ہے؟ تو یہاں سے ہے، وہ یہاں سے سب سے پہلے انہوں نے یہ شروع کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو وراثت میں مل گیا، انہوں نے شرارتی کی، اور ان کی آپس میں جو تبدیلیاں ہیں اور لڑائی ہے اس کو میں بیان کروں آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے اس چیز کو، اور اس میں کامیاب ہو گئے، بہت پیسہ انہوں نے جمع کیا۔ پھر ورلڈ وار جو انہوں نے پہلا کیا، اس میں انہوں نے بہت سارے جگہوں کو انہوں نے لے لیا۔ تو یہ دوسری جو پہلا قبیلہ تھا وہ یوں کہتا تھا کہ جتنی جگہ اسی میں رہتے ہوئے ہم اپنے مفاد کو پورے کریں گے اور حکومت کریں گے۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ نہیں، کہ ہم وار کریں، صہیونی تحریک کریں، اور اس میں ہم پورا کا پورا یروشلم اور مسجد اقصی اور پھر جو ہے نا یہاں سے بحر میت تک، اور یہاں سے یہ پورا کا پورا ہم جو ہے نا لوٹ مار کر لیں اور اس میں قبضہ کر لیں۔ اور یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی وراثت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ
والسلام یہیں آئے, موسیٰ علیہ السلام یہیں آئے. ان کی وراثت ہے, یہ ہمارے باپ داداؤں کا شہر ہے, یہ کسی کا نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں. اور یہ دوسرے تیسرے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رکیں گے نہیں. اور یہ بالکل ان کے جو ہے نا, جو علماء کہا جاتا ہے, ان کے جو بڑے ہیں وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ذہنیت کے حامل ہے. وہ لوگ بالکل انسان کو انسان نہیں سمجھتے, اپنے سے ہٹ کے. یہودی کے علاوہ جتنے ہیں, وہ عیسائی ہو, مسلم ہو, مشرک ہو, کافر ہو, کچھ بھی ہو, انسان نہیں سمجھتے. وہ یہ کیڑے مکوڑے جو بس گئے ہیں, ان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر کے یہ پوری کی پوری اسرائیلی جو ہے نا ایک سلطنت بنائی جائے. کہاں تک؟ ان کا جو تیسرا قبیلہ ہے وہ یوں کہتا ہے کہ مدینۃ المنورہ بھی اس میں انٹر ہوگا, شامل ہوگا. وہاں تک یہ لوگ اسرائیلی قوم, اور یہ احادیث میں لکھی ہوئی پیشن گوئی ہے کہ مسلمان آگے آئیں گے اور ان کا قلع قمع کریں گے, ان کو تہس نہس کریں گے, ان کو برباد کریں گے. اور ایسے صلاح الدین ایوبی تیار ہوں گے جو ان کی جو ہے نا مکاریوں کو شکست دیں گے. اور ایسے محمد بن قاسم ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں قربانی دیں گے اور ان کے اس مشن کو پورا نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ یہ پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور مدینۃ المنورہ تک اپنی اس قوم کو پھیلانا چاہیں گے. دوسرا جو ان کا مقصد ہے ان کی اپنی سلطنت کو قائم کرنے کا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کا جو پیسہ ہے وہ پورا کا پورا ہم اپنے قبضے میں رکھیں اور ہم اپنی پوری دنیا کو ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے چلائیں. جس کو واٹس ایپ پہ کچھ باتیں چلتی ہے تو مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو بس باتیں ہیں, یہ بس اس کو آگے بڑھاؤ, یا پھر اس کی تاریخ کو پڑھتا نہیں ہے, یا پھر اس کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ سرسری جو مسلمان ہے انہیں چاہیے کہ اس سٹی انڈیا نیوز کے اس چینل سے اور اس پروگرام سے اور پیغام دین کے اس سنہرے پروگرام سے میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس بات کا تو کم سے کم عزم مصمم کریں کہ وہ تاریخ کو پڑھیں. میں تو صرف سرسری طور پہ میں تھوڑا تھوڑا بتاتے ہوئے یہاں تک بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ گیا. کئی ایسے واقعات تاریخ کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ کے, بیت المقدس کے, جو میں نے آپ کو واضح طور پہ اور نہیں بتائے ہیں, بالکل سلسری طور پہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تفصیل میں اس کی جاؤں تو ایک ایک پوائنٹ ایسا مقدس ترین ہے جو نوجوانان اسلام کو, ہندوستان کے ہو یا اڑوس پڑوس ملک کے مسلمان ہو, اس تاریخ سے جب وہ آشنا ہوں گے تو وہ اپنی پھر سے جو ہے نا تاریخ آزمائیں گے. اس میں ایک نقطہ بتاتے ہوئے, ایک پوائنٹ بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں. یہ جو ایک پروگرام آیا ہوا ہے ارطغرل کے نام سے, جو فلم چلتا ہے, حالانکہ اس میں محبت کی کہانیاں بھر دی گئی اور پوری کی پوری جو ہے نا اس کے اندر میوزک, جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں کبھی میری امت کے لیے حلال نہیں ہو سکتے, ایک تو میوزک ہے اور ایک بے پردگی ہے, جو اس میں بھر دیا گیا. اس کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو سکتا, نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ جو عثمانی سلطنت تھی اس کو جو خاتمہ کیا گیا یہ فلسطین ہی سے جو ہے نا شروع ہوا تھا. سلطنت عثمانیہ کو پہلے کمزور کیا گیا ان یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے. پہلے یہ صہیونی جنگیں اور جو ہے نا میدان میں یہ لڑا کرتے تھے. انہوں نے اس وقت دیکھا, 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, 3 سال کے بعد مکمل 100 سال اس کو ہو جائیں گے. 1917 کی بات ہے, یہ 1927 کی بات ہے. یہ اب 2021 چل رہا ہے. ایک 4-5 سال کے بعد یہ عرصہ مکمل ہونے جا رہا ہے جو ترکی کا طیب اردوغان کے بارے میں ہم سنتے ہیں, وہاں کی سلطنت کے بارے میں سنتے ہیں, اور عثمانی سلطنت کے اور عثمانی اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک فلم بھی بنایا گیا یہودیوں کی جانب سے کہ مسلمانوں کو اسی میں رکھ دیا جائے. یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو ایک نقطہ بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں. جب مالٹا کی جیل میں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ قید تھے, تو اس زمانے میں وہاں کے کچھ انگریز تھے. انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام, وہ مانتے تو نہیں تھے, بڑی تکلیف دیتے تھے, لیکن مارتے ہوئے اس نے ایک سوال کیا تھا کہ تم کیوں اس سلطنت کے پیچھے ہماری پڑے ہوئے. حضرت شیخ الاسلام نے سوال کیا کہ تم کیوں ہماری اس سلطنت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اس عثمانی جو یعنی خلافت تھی, خلافت عثمانیہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو, حالانکہ یہ کمزور ہو چکی ہے, ان میں اتنا دم نہیں ہے. تو اس انگریز نے جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا اس نے؟ پوری پول کھول کے رکھ دی تھی. مالٹا کی جیل میں شیخ الاسلام کو اس نے جواب دیا تھا کہ اے عالم دین, جس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, حسین احمد, اتنا ہوشیار مت بنو. تمہیں اندازہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ
کمزور جس کو تم خلافت عثمانیہ کہہ رہے ہو، یہ کمزور خلافت ہی صحیح، لیکن اگر یہ ایک اعلان کر دے، یہ خلافت عثمانیہ جس کو تم کمزور کہہ رہے ہو، اس کی طاقت کا اندازہ اس سے تم لگاؤ کہ اگر وہ صرف ایک اعلان کر دے جہاد کا، تو سارے کی ساری دنیا کا مسلمان، چاہے اس کے اندر ایمان کی حلاوت اتنی ہو یا نہ ہو، وہ پابندیاں اسلام کی کرتا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ساری دنیا کے کونوں سے اپنے سروں پر کفر باندھ کے وہ نکل جائے گا مسجد اقصیٰ کی اس کی حمایت میں اور اس کی بچاؤ میں، اور ساری دنیا کے مسلمان نکل جائیں گے۔ یہ اس کا پاور ہے، حالانکہ وہ کمزور ہے، لیکن اس کی تاریخ ایسی چلی آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ صرف وہ اعلان کر دے تو ساری دنیا کا مسلمان نکل جائے گا۔ اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت تک اس کو ختم نہیں کریں گے جب تک ہم سانس نہیں لیں گے۔ یہ ختم ہونے کے آج 94 سال ہو گئے ہیں، 94 ایئرس، اور کچھ معاہدات بنے تھے 100 سال کے، وہ مکمل ہونے کے لیے 4 سال باقی ہیں۔ اس وجہ سے یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ 4 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو رکھ دیا جائے اپنی اپنی اس میں۔ اور یہ 100 سالہ پلان میں آپ کو بتاؤں، یہ یہاں سے بھی چلا تھا۔ 100 سال 94 سال پہلے ٹی وی کا ایجاد ہوا، ایک یہودی نے اس کو ایجاد کیا اسی عرصے میں، جب وہ معاہدہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس وقت انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو غفلت کا شکار بنا دیا جائے، ان کو غافل کر دیا جائے، اسلام کی تاریخ سے انہیں دور کر دیا جائے، تو اس نے ٹی وی کا ایجاد کیا۔ یہودیوں سے پوچھا گیا، اس یہودی سے جو اس کا بانی ہے، بڑا ہے، اس کے بھئی یہ ٹی وی کو تم کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس نے صرف اور صرف یہی وجہ بتائی تھی کہ مسلمانوں کو غفلت میں رکھا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اس کی تاریخ سے اس کو دور کیا جائے۔ اس وجہ سے ہم یہ ٹی وی کا ایجاد کر رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کو تہس نہس کر دیا گیا اور دور کر دیا گیا، تاکہ کوئی ایک مرکز نہ ہو مسلمانوں کا۔ ایک اگر مرکز ہوگا، وہ وہاں سے اعلان کرے گا، سارا مسلمان اپنی جان کی بازی لگا کے وہ نکل جائے گا راستوں پر۔ اس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا، جس کی یعنی تکمیل کی مدت کو مکمل ہونے کے لیے 3 سے 4 سال باقی ہے۔ یہ تاریخ کے اوراق ہے جس کو میں آپ کے سامنے صرف اور صرف سرسری طور پہ، نہ میں آپ کے سامنے 1920 نہ 1910 یا نہ میں 1740 یہ گنا نہیں رہا ہوں کہ اس میں آپ الجھ جائیں گے، صرف اور صرف پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ یہ یہودیوں کا مشن یہی ہے، یہ ناچ گانے یہی ہے، یہ ایڈورٹائزوں میں عورتوں کو ننگا کر کے پیش کرنا، یہ مسلمانوں کے ایمان اور اسلام سے کھلواڑ ہے، اور یہ ٹی وی کا ایجاد کرنا، یہ مسلمانوں کے اسلام اور ایمان سے کھلواڑ ہے، اور یہ آپسی جو ہے نا یہ جو گیمز ہے جس میں آج پورا کا پورا نوجوان لگا ہوا ہے، یہ آخری ہتھ کنڈا ہے اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا کہ یہ مسلمان، یہ سارے کے سارے نوجوان صرف اسی میں رہ جائے، تاکہ ان کے دلوں سے ایک مسلمان کی اور ایک انسان کے خون کو دیکھ کر ان کے اندر حمیت نہ جاگ جائے انسانیت کی، اور اسلام کی غیرت انہیں اس بات پر اجاگر نہ کرے کہ دشت دو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ کہتے ہوئے وہ کہیں میدان میں نہ آ جائے۔ ان کو لگا کے رکھو، انہیں خونہ خون کرو کہ وہ لوگ صرف اور صرف یہ کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے کہ ہم گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ بڑا ہتھ کنڈا ہے، یہ آخری ہتھ کنڈا ہے، اور یہ آخری وار ہے جس کو انہوں نے اعلانیہ طور پہ اعلان کر دیا کہ یہ آخری وار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تاریخ بیان کر دی ہے اس کے پیچھے کہ اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور یہ جو ورلڈ وار پہلا ہوا تھا اس کی بھی پیشن گوئی ہے، دوسرا ہوا تھا اس کی بھی پیشن گوئی ہے، یہ تیسرا ہے۔ یہ تیسرا کیسا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو لگا دیا جائے اپنی عیاشی میں، اپنی عیش و عشرت میں، اور بہت ساری باریک باتیں آ رہی ہے جس کو میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں۔ کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی ہوٹلوں کی آباد کاریاں وجود میں آ چکی ہے، صرف اور صرف اس کے پیچھے مسلمانوں کا اسلام ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کا جذبہ وہ ختم ہوتا ہے خاص طور پہ عیاشی اور بے فحاشی کے ذریعے، یعنی ان کو آلے کار بنا دیا جائے عورتوں کا، ان کو بنا دیا جائے، بس اسی میں اس کو لگایا جائے۔ تو اگر ان کو مواقع نہیں ملتے ہیں، کہاں تک ان کی ذہنیت جاتی ہے؟ 100 200 500 سالہ پلان وہ لوگ کرتے ہیں، مرتے وقت اپنے بچوں کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ بہت پرانا پلان تھا یہ کہ مسلمانوں کے خاطر، اب چاہے کوئی اور قوم اس سے فائدہ اٹھائے، غلط فائدہ اس سے اٹھائے، صحیح فائدہ اٹھائے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اسلام سے کھیلنے کے لیے انہوں نے یوں کہا کہ کچھ ایسی ہوٹلیں
کچھ ایسے رومس، کچھ ایسی جو ہے نا خاص طور پہ جائیدادیں ہماری ہو جہاں پر آسانی کے ساتھ ایک مسلمان لڑکا لڑکی کو لے کر آئے تو اسے اپنی منہ کالا کرنے کے لیے جگہ مہیا ہو جائے. یہ اسی کا نتیجہ ہے جو جس کو جو ہے نا آج ہوٹلیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں اور زناکاری کے اڈے قائم ہوتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چالیں ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا نہیں چلا گیا کہ ایسے ہی ہو جا رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں، بلکہ یہ بڑی سازش کا نتیجہ ہے. 100 سال پہلے جس کو اپنے ذہن میں رکھ کر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے کیا تھا، مکر کیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انتہا کو ارشاد فرما دیا کہ اب یہ تیسرا وار ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں صبر کا پیالہ اب لبریز ہو چکا. اب وہ کسی حال رکنے والے نہیں ہیں. ان کا تیسرا قبیلہ جو علماء کا ہے انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے کہ مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، قبضہ کر لیا جائے، ہیکل سلیمانی بنا دیا جائے اور مدینہ منورہ تک سارا کا سارا قبضہ کر لیا جائے. اور یہ جو ہے نا وہ لوگ کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی تیار ہوگی جو ہے نا آگے آئے گی. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں ظہور ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہاں پر ہوگا؟ مکۃ المکرمہ میں ہوگا. وہاں پر چکر لگاتے ہوئے بندی کر دو، کوئی ایسی بیماری لاؤ، بندی کر دو، وہاں کا طواف ختم کرو کہ وہاں پر نہ مہدی علیہ الصلوۃ. یہ ہے وَمَكَرُوا. میں بہت زیادہ باریک باتیں آپ کو یہاں سے نہ بیان کروں کیونکہ یہ چینل ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے خوب دین اور دنیا کا کام لے، لیکن یہ سارے کے سارے مکر و فریب ہے. واقعتاً یہ مکر و فریب ہے کہ لوٹا جائے اور ان کو کھسوٹا جائے، ان کو غارت کیا جائے. جتنی احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی اس کی خلاف مرضی میں یہ اسرائیل کرتے ہیں اور یہ یہودی کرتے ہیں تاکہ یہ اسلام غارت ہو جائے اور ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے جیالے اور ایسے نوجوان تیار فرمائے اور ملکوں سے جو وہاں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی اور ان کے مال کی، عزت کی، ان کے آبرو کی، سب چیزوں کی حفاظت فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی اہمیت، مکۃ المکرمہ کی اہمیت اور جتنی بابرکت ان مقامات ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں ان ساری کارکردگیوں کو مکمل فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مواقع بھی دے جس میں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پورا کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پروگرام کے آج کے اس ایپیسوڈ کے آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تم ڈھونڈتی ہو آج بھی اے مسجد اقصیٰ، تم ڈھونڈتی ہو آج بھی اے مسجد اقصیٰ، ماضی میں جو صاحب ایمان کہاں ہیں، ماضی میں تھے جو صاحب ایمان کہاں ہیں، مسجد تھی جن کی دل و جان، اس دور میں یا رب وہ مسلمان کہاں ہیں، اس دور میں یا رب وہ مسلمان کہاں ہیں. ناظرین اب وقت چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت اور دیکھتے رہیے اپنا من پسندیدہ چینل صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.